عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا اسلامیات کا نواں لیکچر شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سنیے، اس کے بعد ترجمہ ہوگا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ مشق بھی حل کریں گے۔ آپ کی بک کا پیج نمبر 13 ہے، پیج نمبر 13 نکالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء، آپ کی بک کا پیج نمبر 13 ہے اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر 34 ہے۔ ترجمہ سنیے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آغاز کر رہا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَمَا لَهُمْ، اور ما کیا، لہم ان کے لیے، اور کیا ہے ان کے لیے، وَمَا لَهُمْ اور کیا ہے ان کے لیے، اللہ کے نہ، ان کے لا نہیں، اللہ کے نہ، يُعَذِّبَهُمْ ان کو عذاب دے اللہ، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ پہلا جملہ یہاں تک ختم ہو گیا ہے، نشان لگا لیجئے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے۔ دوسرا جملہ، وَهُمْ اور وہ، یصدون روکتے ہیں، عن المسجد الحرام مسجد محترم سے، کعبۃ اللہ سے، بیت اللہ سے۔ یہاں تک دوسرا جملہ ختم ہو گیا ہے۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ یہاں الحرام کا مطلب وہ حرام نہیں جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے، یہاں الحرام کا مطلب ہے حرمت والی، تقدس اور عزت والی مسجد، یعنی بیت اللہ، خانہ کعبہ، اللہ تعالیٰ کا گھر۔ تو یہ مشرکین مسلمانوں کو مسجد محترم میں یعنی کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ تیسرا جملہ دیکھیے، وما کانو، وما اور نہیں، کانو ہیں اور نہیں ہیں، اولیاء اس کے متولی، اس کا انتظام چلانے والے، اس کے سرپرست۔ وما کانوا اولیاء یہاں تک جملہ ختم ہو گیا ہے، اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، سرپرستی کرنے والے نہیں ہیں، اس کا انتظام چلانے والے نہیں ہیں۔ اگلا جملہ، ان اولیاؤہ الا المتقون، الا المتقون تک جملہ ختم ہوگا۔ ان نہیں، اولیاء اس کے سرپرست، اس کے متولی، اس کا انتظام چلانے والے، الا مگر المتقون پرہیزگار، اس کا انتظام چلانے والے تو صرف متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں۔ اگلا جملہ دیکھیے، ولیکن اور لیکن، اکثرہم ان میں سے اکثر، ان میں سے اکثر، یہ پرانی اردو لکھی ہوئی ہے ان میں کے اکثر، یہاں پہ لکھنا ہے ان میں سے اکثر، لا یعلمون نہیں جانتے،
جملہ ختم ہو گیا، آیت بھی ختم ہو گئی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دو وجوہات کی بنیاد پر ان پر عذاب نازل نہیں ہوا تھا ان کے مطالبے کے باوجود۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے درمیان استغفار کرنے والے لوگ موجود تھے۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان وہاں سے چلے گئے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کو عذاب ہوگا، یہ جو مطالبہ کرتے تھے عذاب کا، اب ان کو عذاب ہوگا، اس لیے کہ اب عذاب نہ دینے کی وجوہات جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے چلے گئے ہیں، مسلمان بھی وہاں سے چلے گئے ہیں، اب ان میں کوئی ایسا شخص نہیں رہا کہ جس کے بارے میں یہ امید کی جا سکے کہ وہ مسلمان ہوگا، اس لیے اب ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجیں گے۔ اور ان کا بڑا جرم کیا ہے؟ بڑا جرم یہ ہے کہ مسلمانوں کو کعبۃ اللہ میں، بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، حالانکہ یہ کعبۃ اللہ کے متولی اور سرپرست نہیں ہیں، اس کے سرپرست تو متقی لوگ ہیں۔ انہوں نے کعبۃ اللہ پر جو ہے وہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے، لیکن 360 بت انہوں نے کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے جن کی یہ پرستش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ کے متولی نہیں ہو سکتے ایسے لوگ، اس کے متولی تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ چونکہ کعبۃ اللہ کے متولی بھی نہیں ہو سکتے اور کعبۃ اللہ میں اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اب ان کو عذاب دے گا، اور وہ عذاب جو ہے وہ غزوہ بدر میں شکست کی صورت میں ہوگا۔ اگلی آیت دیکھیے، وما کانا، اور نہیں تھا یا نہیں تھی، کانا کا معنی ہے بھی ہوتا ہے اور تھا بھی ہوتا ہے۔ وما کانا، اور نہیں تھی، صلاتہم، نماز، صلات نماز کو کہتے ہیں، صلاتہم ان کی نماز، عند البیت بیت اللہ کے نزدیک، عند نزدیک، البیت خاص گھر یعنی اللہ کا گھر۔ وما کان صلاتہم عند البیت، اور نہیں تھی ان لوگوں کی نماز بیت اللہ کے پاس، الا مگر مکان، سیٹیاں، و تصدیتاً، اور تالیاں۔ یہاں تک جملہ ختم ہو گیا ہے۔ وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیہ، اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی۔ وہ اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ وہاں جو ہے وہ شور و غل کیا کرتے تھے، سیٹیاں بجایا کرتے تھے اور تالیاں بجایا کرتے تھے۔ یہ مشرکین کی عبادت کا طریقہ تھا، تو اللہ کے گھر کی وہ بے حرمتی کیا کرتے تھے، اس لیے وہ اللہ کے گھر کے متولی کبھی نہیں ہو سکتے۔ اگلا جملہ دیکھیے دوسرا، فذوقوا، پس چکھو، فا پس ذوقوا، ذوقوا کا لفظ ذائقے سے ہے، اور ذائقہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چکھنا۔ فذوقوا العذاب، پس عذاب کا مزہ چکھو، بما، اس لیے کہ تم تھے، تکفرون، کفر کیا کرتے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو جو کفر تم کیا کرتے تھے اب اس کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اور یہ عذاب کا مزہ جو ہے انہیں غزوہ بدر میں شکست کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے چکھایا تھا، باوجود اس کے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ مسلمانوں سے زیادہ تھی، ان کے پاس وسائل بہت زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست سے دوچار کیا۔ یہی جو ہے عذاب کی صورت تھی ان کے لیے۔ آگے دیکھیے، ان بے شک الذین، وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ لوگ جو کافر ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، اموال مال کی جمع ہے، لیصدوا، تاکہ روک دیں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ یہاں تک پہلا جملہ ختم ہو گیا اس آیت کا، ان الذین کفروا ينفقون اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ یہ مشرکین اور کفار جو تجارت میں مال کمایا کرتے تھے، جو نفع کمایا کرتے تھے، وہ اس مقصد کے لیے خرچ کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے دین اسلام سے جو ہے وہ روک دیں، اور غزوہ بدر میں انہوں نے بہت سا مال جو ہے وہ خرچ کیا تھا۔
آگے دیکھیے دوسرا جملہ فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ چھوٹا سا جملہ ہے، یہیں تک ختم ہو جاتا ہے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، سو ابھی اور بھی خرچ کریں گے، اور بھی خرچ کریں گے۔ پہلے بھی خرچ کرتے رہے ہیں، غزوہ بدر میں بھی انہوں نے خرچ کیا ہے، اور بھی خرچ کریں گے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، سو اور خرچ کریں گے۔ اگلا جملہ دیکھیے، ثم پھر تکون ہوگا علیہم ان پر حسرتاً، افسوس کا باعث، حسرت کا باعث، حسرتاً تک جملہ ختم ہو گیا ہے۔ ثم تکون علیہم حسرتاً، پھر یہ خرچ کرنا ان کے لیے افسوس کا باعث بنے گا کہ جس مقصد کے لیے خرچ کریں گے وہ مقصد ان کا پورا نہیں ہوگا، اپنے اس مقصد میں ناکام ہوں گے۔ اگلا جملہ دیکھیے، ثم پھر یغلبون، مغلوب ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے۔ چھوٹا سا جملہ ہے، یہیں پر ختم ہو گیا ہے۔ ثم یغلبون، اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے۔ آیت کا آخری جملہ ہے والذین، اور وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں، الی جہنم، جہنم کی طرف، یحشرون، ان کو ہانک کر لے جایا جائے گا، ہانکا جائے گا۔ جس طرح جانوروں کا مالک جو ہے وہ جانوروں کو آگے رکھتا ہے اور پیچھے سوٹی لے کے ان کو جو ہے وہ آگے چلاتا ہے، اسی طرح سے ان کو جو ہے وہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جو لوگ کافر ہیں ان کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کفار مسلمانوں کو دین اسلام سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ غزوہ بدر میں بھی انہوں نے اپنا مال بہت سا خرچ کیا ہے، وہ اور بھی خرچ کریں گے، لیکن یہ خرچ کرنا ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ آخرکار یہ شکست کھا جائیں گے اور پھر آخرت میں چل کے ان کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا۔ اگلی آیت دیکھیے، لیمیزا، تاکہ الگ کر دے اللہ الخبیث، ناپاک کو، من الطیب، پاک سے۔ من الطیب تک جملہ ختم ہو گیا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ دوسرا جملہ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَيَجْعَلَ، اور کر دے، الخبیث، ناپاک کو، بعضہ، بعض کو، علی بعض، ان بعض پر، فَيَرْكُمَهُ، پھر اس کا ڈھیر بنا دے، جمیعاً، سب کا۔ جمیعاً تک جملہ ختم ہو گیا ہے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دیں۔ تیسرا جملہ فَيَجْعَلَهُ، پھر اس کو ڈال دے، فی جہنم، جہنم میں، فَيَجْعَلَهُ فی جہنم، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے۔ اور آخری جملہ ہے اس آیت کا، اولئک ھم الخاسرون، اولئک، یہی، ہم وہ، الخاسرون، خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے، اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جس طرح گھر کی صفائی کرتے ہوئے ناکارہ اور کارآمد چیزوں کو الگ الگ کر لیا جاتا ہے، اور پھر ناکارہ چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک ڈھیر بنا کر کوڑا دان میں جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے، اسی طرح سے جو ناپاک ہیں ان کو پاک لوگوں سے الگ کر لیا جائے گا، اور پھر جس طرح کوڑے کو جو ہے وہ کوڑا دان میں پھینک دیا جاتا ہے، اس طرح ان لوگوں کو جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو آخرت میں یہ ان کا انجام ہوگا۔ دنیا میں ان کا انجام یہ ہوا کہ غزوہ بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ جہنم واصل ہوئے، انہیں شکست ہوئی۔ تو یہ آیات ہیں، ان کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس میں پوائنٹ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کفار کو غزوہ بدر میں جو ہے وہ عذاب شکست کی صورت میں دیا۔ پھر مشرکین کی عبادت کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ کیا عبادت کیا کرتے تھے، وہ تالیاں بجاتے تھے، وہ سیٹیاں بجاتے تھے۔ اللہ نے غزوہ بدر میں ان کو شکست دی، اور یہ مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جو مال خرچ کرتے تھے، ان کا مال خرچ کرنا ان کے کسی کام نہیں آیا۔ یہی مال خرچ کرنا ان کے لیے افسوس کا باعث بن گیا، اور وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوئے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ناپاک لوگوں کو پاک سے الگ کر لیا جائے گا، اور جو ناپاک ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ کفار کا جو ہے وہ انجام ہوگا آخرکار، آخرت میں ان کو جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد جو ہے وہ تمارین ہیں۔ پہلا کویسچن یہ ہے کہ اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں؟ تو تقویٰ کے 3 انعامات بیان ہوئے ہیں۔ جو متقی لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں امر فارق پیدا کر دیں گے۔ پہلا انعام یہ ہوگا، امر فارق، یعنی سچ اور جھوٹ کے درمیان، اور اسی طرح برائی اور
نیکی کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ ان کے دل میں پیدا کر دیں گے۔ دوسرا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال سے ان کے گناہوں کو جو ہے مٹا دیں گے، اور تیسرا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ تقویٰ کے انعامات ہیں۔ اور دوسرا کویسچن یہ ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ تو اس آیت مبارکہ میں ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جب کفار نے دار الندوہ میں مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ بنایا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ کسی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیتے ہیں، کسی نے یہ مشورہ دیا کہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ ابو جہل نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کو جو ہے وہ نعوذ باللہ جان سے مار ڈالتے ہیں۔ جب وہ یہ مشورے کر رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے منصوبے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دے دیا کہ اب آپ جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو ہجرت کے اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تیسرا کویسچن یہ ہے کہ کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ نے ان پر عذاب نازل کیوں نہ کیا؟ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، اس وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل نہ کیا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت ان کے درمیان استغفار کرنے والے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے لوگ موجود تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہ کیا۔ جب یہ دونوں وجوہات ختم ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غزوہ بدر میں شکست کی صورت میں جو ہے وہ عذاب دیا تھا۔ اس کے بعد آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک آپ ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ استغفار کرتے اور اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ عذاب دیتا۔ تو اس آیت میں وہی عذاب نہ دینے کی دو وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان استغفار کرنے والے لوگ موجود تھے، اس لیے مطالبے کے باوجود ان پر عذاب نازل نہ ہوا۔ آخری آیت دیکھیے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، یقیناً وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اپنا مال اس مقصد کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ کی راہ سے یعنی دین اسلام سے روک دیں، عن قریب وہ اور بھی خرچ کریں گے، لیکن ان کا یہ خرچ کرنا ان کے کسی کام نہیں آئے گا، بلکہ یہ خرچ کرنا ان کے لیے افسوس کا باعث ہوگا، پھر وہ آخر کار شکست کھا جائیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے اپنا مال جو ہے وہ خرچ کیا، وہ ان کے کسی کام نہیں آیا، اور اسی طرح آگے بھی خرچ کریں گے تو وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا، بلکہ یہ خرچ کرنا ان کے لیے جو ہے وہ افسوس کا باعث ہوگا، اور آخر کار یہ شکست کھا جائیں گے۔ معنی دیکھیے، یثبتو وہ قید کریں، اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی کہانیاں، یہ قرآن پاک کے بارے میں کہا کرتے تھے، مکان سیٹیاں، تسدیتاً تالیاں، تسدیتاً کا لفظ تا سے شروع ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہے تالیاں، اور آخری لفظ ہے فیرکمہ وہ اسے جمع کرے۔ تو عزیز طلبہ، آیات کا ترجمہ، الفاظ کے معنی اور کویسچن آنسر آپ نے جو ہے وہ یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔